شہر اولیا میں مہنگائی کی لہر برقرار، عام شہریوں کے لیے اشیاء خوردنوش خریدنا مشکل ہو گیا۔ سبز مسالہ جات بھی غریب کی قوت خرید سے باہر، ہری مرچ 320 اور پیاز 200 روپے فی کلو ہیں۔ پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ تفصیلات شکیل سلطان کی اس رپورٹ میں۔ برقرار، اشیاء خورنوش تاحال غریب کی دسترس سے باہر۔ مارکیٹ میں چائنا لہسن اور تھائی لینڈ ادرک 600 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ سرکاری نرخ نامہ میں لہسن 550 اور ادرک 520 روپے فی کلو مقرر ہیں۔ ہری مرچ 320، پیاز 200، ٹماٹر 120 اور آلو 80 روپے فی کلو دستیاب ہیں، جبکہ سرکاری ریٹ لسٹ میں ہری مرچ 120، پیاز 150 اور ٹماٹر 60 روپے فی کلو مقرر ہے۔ سوہانجنا، بھنڈی، کچنار اور سبز چنا 320 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ مختلف اقسام اور کوالٹی کے سیب 160 سے 320، جب کھجور 600 سے 800، انار 500، اسٹرابری 400 روپے فی کلو فروخت کی جا رہی ہیں۔ خربوزہ کے سرکاری نرخ 160، جبکہ مارکیٹ میں 200 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ کیلے کے سرکاری نرخ 176 اور مارکیٹ میں 200 روپے درجن ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے رمضان المبارک میں کھانے پینے کی اشیاء سستی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین فہیم شاہ کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ ملتان ضلع انتظامیہ کی غفلت، شہر میں سستا رمضان بازار 2 گھنٹے تاخیر سے کھولا گیا۔ گزشتہ روز کی آندھی کے باعث بازار کا نظام درہم برہم ہو گیا، جبکہ سٹال مالکان بھی سامان غائب ہونے پر ضلع انتظامیہ سے شکوہ ہیں۔ تفصیلات شکیل سلطان کی اس رپورٹ میں۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ملتان ضلع انتظامیہ نے قلعہ قاسم باغ اسٹیڈیم میں سستا رمضان بازار لگا رکھا ہے۔ گزشتہ روز تیز آندھی نے بازار میں لگے ٹینٹ اکھاڑ دیے اور سٹالز پر پڑا سامان بھی بکھیر دیا۔ بازار کا نظام درہم برہم ہونے سے شہریوں کو 2 گھنٹے طویل انتظار کرنا پڑا، جس پر شہری غصے میں آ گئے۔ پرائیویٹ سٹالز مالکان کا ضلع انتظامیہ سے شکوہ ہے کہ سیکیورٹی عملے کی نااہلی کے باعث رات کی تاریکی میں ان کا لاکھوں کا سامان غائب ہو چکا ہے۔ یہ کاٹن ہے پورا 14,000 کی مالیت کا، یہ ہو گیا صابن ہو گیا، گھی وغیرہ ہو گیا، 3 جامع شریک کے ساتھ تھے عاطف کی کے تقریباً میکسیمم کچھ نہیں 1 لاکھ پلس کا ان سارے اسٹالوں کا نقصان ہے۔ سامان یہاں میرا الٹ پلٹ ہوا پڑا ہے، صبح میں نے آگے دیکھا اور اس میں سے تقریباً کافی 7 اسٹال ہے، انہوں کا بھی سامان الٹ پلٹ تھا۔ یہ گھی کا اسٹال ہے، انہوں کا بھی نقصان اچھا خاصا ہوا پڑا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں سے سامان بھی غائب ہوا ہے۔ رمضان بازار کی بحالی کے دوران اسسٹنٹ کمشنر ملتان سیمل مشتاق بھی اسٹیڈیم پہنچ گئیں اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آندھی کی وجہ سے بازار تاخیر کا شکار ہوا اور سٹالز مالکان کے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے بھی ضلع انتظامیہ ان کے ساتھ ہے۔ ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں اور ہماری پوری ٹیم موجود ہے، آپ نے دیکھا کہ میں خود یہاں پہ موجود ہوں، تو اس کو ہم کلیئر کر لیں گے، وہی میں ان سے ڈسکس۔ سٹال مالکان اور شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان بازار کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ روزہ دار آسانی سے سستی خریداری کر سکیں۔ کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ اب بات کریں گے بہاولپور میں کھانے میں بے احتیاطی کے باعث گیسٹرو آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد بد ہضمی کا شکار ہے۔ آپ کو بتاتے جائیں، شہریوں کی بڑی تعداد بد ہضمی کا شکار ہے۔ ایک روز میں گیسٹرو کے 96 مریض رپورٹ۔ سر صادق عباسی اسپتال میں گیسٹرو کے 73 مریض رپورٹ ہوئے۔ وکٹوریہ اسپتال میں گیسٹرو کے 23 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ گیسٹرو کے مریضوں میں 30 خواتین اور 11 بچے شامل ہیں۔ آپ کو بتاتے جائیں، بہاولپور میں کھانے میں بے احتیاطی کے باعث گیسٹرو آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ طاہر جوئی۔ جی طاہر، بتائیے گا۔ دیکھیں جی، پہلے تو یہ جو تعداد تھی یہ روزانہ کی بنیاد پر 20 اور 30 افراد پر مشتمل تھی، لیکن اب چونکہ موسم کافی حد تک بہاولپور کا تبدیل ہو گیا ہے، کچھ موسمی اثرات بھی ہیں، اور لیکن زیادہ تر جو وجوہات ہیں وہ رمضان المبارک میں افطاری کے دوران جو کھانے پینے میں احتیاطی تدابیر ہیں وہی سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ جس طرح سے رمضان آگے پروسیڈ کر رہا ہے، گیسٹرو کے مریض جو ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ مرض جو ہے 2 دنوں کے دوران ڈبل اس میں مریض جو ہیں وہ ہسپتال رپورٹ ہوئے ہیں، اور یہ رمضان المبارک میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بہاولپور میں تقریباً ایک ہی دن میں 100 مریض رپورٹ ہوا ہے۔ سر صادق عباسی اسپتال میں ایک ہی روز 73 مریض رپورٹ ہوا ہے، اور جتنے 73 مریض رپورٹ ہوئے اس میں 50 لوگ ایسے ہیں جو کہ بہاولپور کے مضافاتی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، یعنی کہ بہاولپور کے باہر سے رپورٹ ہوئے ہیں، اور وکٹوریہ اسپتال میں بھی 23 مریض جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں جو کہ جن کا تعلق شہر سے۔ اسی طرح سے خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور بچے بھی اس سے متاثر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ بہاولپور میں ایک تو موسم تبدیل ہو ہی رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو کھانے پینے میں بے احتیاطی ہے رمضان المبارک کے دوران، خاص طور پر افطاری کے دوران اگر ہم بات کریں تو بازاری اشیاء جو ہیں وہ کافی زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد کھانے پینے میں بھی تھوڑے بہت آپ ہائیجینک چیزیں جو ہیں وہ کھا لیں۔ بیماری کا بھی یہی مشورہ ہے کہ شہری جو ہے وہ گھر کی بنی ہوئی اشیاء کھائیں، اور آج کل ویسے بھی بہاولپور میں موسم تبدیل ہو رہا ہے تو مکھیاں جو ہیں وہ کافی حد تک
بھاولپور میں آ چکی ہیں اور مکھیوں کی وجہ سے بھی یہ جو بیماری ہے گیسٹرو کی یہ پھیل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ بھاولپور میں پانی کا بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، جو فلٹریشن پلانٹ ہے اس میں بیشتر بند ہے، اور شہری جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ استعمال کرنے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے گیسٹرو کا مرض جو ہے وہ بھاولپور میں پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس میں اگر ہم زیادہ تر مریضوں کی بات کریں تو ان کو ابتدائی طبی امداد دی گئی، اس کے بعد ڈسچارج کر دیا گا، لیکن ابھی بھی بھاولپور کے 2 اسپتالوں میں 15 سے زائد مریض جو ہیں وہ زیر علاج ہیں۔ ان کو زیادہ تر جو شکایت ہے اس میں موشنز کی ہے، اور جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے ان کو مزید جو ہے علاج معالجہ درکار ہے۔ اس کے ساتھ بھاولپور میں ان کا یہی مشورہ ہے، شہری جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں موسم کے مزید گرم ہوگا، مزید جو ہے یہ بیماری پھیلنے کی ہے، تو طبی ماہر کا یہی مشورہ ہے کہ گھر کی بنی ہوئی اشیاء استعمال کریں۔ گرمی کے موسم میں مشروبات جو ہیں وہ گھر میں بنا کے پئیں، بازار کی جو اشیاء چٹپٹی اشیاء جو خاص طور پر یہ بازار میں بکری ہوتی ہیں، اوپن اشیاء ہوتی ہیں، ان کو ڈھانپ کر رکھا جاتا ہے، ان سے استعمال کریں تاکہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے گیسٹرو نہ پھیلے اور شہری رمضان المبارک میں اپنی صحت جو ہے اس کو برقرار رکھ سکیں گے۔ بہت شکریہ طاہر جوئی آپ کا۔ لیا میں زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ کیئر اسپتال کے مزدوروں کا احتجاجی مظاہرہ، 60 سے زائد مزدوروں کی اسپتال کے سامنے نعرے بازی۔ مزدوروں کا کہنا تھا کہ 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، تنخواہ وقت پر مانگنے پر کام سے نکال دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی تنخواہ نہیں دی گئی۔ مزدوروں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اب بات کریں گے بہاول نگر کی میونسپل کمیٹی عملہ سراپا احتجاج۔ ستھرا پنجاب کی مہم میں موجود عملے کو تنخواہیں نہیں ملیں، تنخواہوں کی عدم فراہمی پر عملہ بچوں سمیت شدید احتجاج۔ ملازمین کا اعلیٰ حکام سے تنخواہوں کا مطالبہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مذہبی تہواروں پر بھی تنخواہیں نہیں ملیں، دیوالی پر بچے نئے کپڑے جوتے مانگتے رہے لیکن کچھ نہیں خرید سکے۔ مقدس ماہ میں تنخواہیں نہ ملنے سے شدید پریشانی ہے، ہمارا تہوار ایسٹر قریب ہے لیکن تاحال تنخواہیں نہیں ملیں۔ آپ کو بتاتے جائیں بہاول نگر میں میونسپل کمیٹی عملہ سراپا احتجاج ہے۔ ستھرا پنجاب کی مہم میں موجود عملے کو تنخواہیں نہیں ملیں، تنخواہوں کی عدم فراہمی پر عملے کا بچوں سمیت شدید احتجاج نظر آیا ہے۔ ملازمین کا اعلیٰ حکام سے تنخواہوں کا مطالبہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مذہبی تہواروں پر بھی تنخواہیں نہیں ملی، دیوالی پر بچے نئے کپڑے جوتے مانگتے رہے لیکن کچھ نہیں خرید سکے۔ مقدس ماہ میں تنخواہیں نہ ملنے سے شدید پریشانی ہے، ہمارا تہوار ایسٹر قریب ہے لیکن تاحال تنخواہیں نہیں ملیں۔ حاصل پور میں نادرا رجسٹریشن سینٹر آنے والی غریب خواتین ذلیل و خوار۔ خواتین کا کہنا تھا کہ کئی دنوں سے نادرا دفتر کے چکر لگا رہے ہیں، خاوند فوت ہو چکا، اس کا شناختی کارڈ کہاں سے لاؤں؟ عملہ بدتمیزی کرتا ہے، سفارشیوں اور ارجنٹ ٹوکن لگوانے والوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ انچارج نادرا سینٹر کا کہنا تھا کہ وقت کم ہوتا ہے، ایگزیکٹو ٹوکن لگوا کر دے رہے ہیں۔ احمد پور شرکیہ میں تاجروں کا کہنا تھا کہ عوام کی قوت خرید ختم ہوگی، بازار ویران، تاجر ہوئے پریشان، گاہک نہ ہونے سے فارغ بیٹھے ہیں، عید کی خریداری نہ ہونے کے برابر ہے۔ احمد پور شرکیہ میں عوام کی قوت خرید ختم ہوگی، تاجر بازار ویران اور تاجر ہوئے پریشان، گاہک نہ ہونے سے فارغ بیٹھے ہیں، عید کی خریداری نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب بات کریں گے ملتان کے سونے کی قیمت میں اضافہ۔ ایک ہفتے میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 6,000 روپے کا اضافہ۔ 24 کیرٹ سونا 2,30,000 روپے فی تولے میں فروخت ہونے لگا۔ 22 کیرٹ سونا 2,10,800 روپے فی تولہ ہو گیا۔ 24 کیرٹ سونا 19,700 روپے فی گرام ہو گیا۔ 22 کیرٹ سونا 18,000 روپے فی گرام فروخت ہونے لگا۔ خانپور میں میپکو ٹیم کی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں۔ بجلی چوروں کے خلاف 1 ماہ کی رپورٹ جاری۔ ایکسین میپکو محمد ثاقب کی قیادت میں میپکو ٹیم کی کارروائیاں جاری۔ ایکسین محمد ثاقب کا کہنا تھا کہ 1 ماہ کے دوران 167 بجلی چور پکڑے گئے۔ بجلی چوروں کو 67,85,730 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ بجلی چوروں کے خلاف مقدمہ بھی درج۔ ملتان میں فارمرز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام نجی ہوٹل میں سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ سیمینار جنوبی پنجاب میں غذائی قلت کے حوالے سے کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں وسیم شہزاد سے۔ جنوبی پنجاب میں غذائی قلت کے حوالے سے نجی ہوٹل میں سیمینار جو ہے وہ انعقاد پذیر ہوا، جس میں سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیق جو ہیں انہوں نے خصوصی شرکت کی ہے اور اس وقت میرے ہمراہ موجود ہیں۔ سر، جنوبی پنجاب میں اگر غذائی قلت کی بات کرتے چلیں تو یقیناً اس کا ہمیں سامنا ہے۔ آج کا بیسیکلی یہ سیمینار کیا تھا اور گورنمنٹ
ان فلاحی اداروں کے ساتھ یا NGOs کے ساتھ کس طریقے سے کام کر کے ان کے کام کو آگے لے کر بڑھنا چاہ رہے ہیں؟ بڑی مہربانی. واقعی غذائی قلت کا جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیلنس ڈائٹ نہیں ہوتی اور اس کے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. مثلا جیسے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں جس میں ذہنی طور پہ پوری ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، جسم میں مطلب کمزوری اس طرح کی ویکنیسز رہ جاتی جو آخری عمر میں آ کے بیماریوں کا شکار کرتی ہیں. بہت سے امراض جو بچوں میں بھی ہوتے ہیں بڑوں میں اور بڑھ جاتے ہیں. پھر ایک پاورٹی سائیکل ہے. پاورٹی ایک بڑا مسئلہ آپ کو پتہ، ساؤتھ پنجاب میں غربت بہت زیادہ ہے اور اس سائیکل میں اضافہ ہوتا ہے، بیماریوں کے سائیکل میں اضافہ ہوتا ہے. ان سب مسائل کا ایک طرف تو حل یہ گورنمنٹ کی پالیسیز میں ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اویئرنیس، پبلک اویئرنیس ہو. جو ہماری NGOs ہے جیسے دوابہ ہے، FDO ہے، باقی NGO اس میں لگی ہوئی ہیں، یہ بنیادی کام یہ کرتی ہیں کہ عوام کو بتاتی ہیں اس میں کیا پرابلمز ہیں، کس طرح یہ غذائی قلت آپ پوری کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ ان کا جو ماڈل ہے کہ ایک ایک چھوٹے جو کسان ہیں وہ کس طرح اپنی فصلوں کو اگائیں کہ ان کے مختلف قسم کی غذائیت جو ضروریات پوری ہو سکے، پھر اس کو بارٹر سسٹم کے تحت کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ اور جب NGOs مل جاتی ہیں تو بہت بہتر نتائج دیتے ہیں. اور ہمارا یہ انہوں نے سیمینار کیا، اس میں ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی کوآرڈینیشن کو بڑھانا ہے اور حکومت پنجاب کی ترجیحات میں ہے کہ اس طرح کے جو غذائی قلت ہے، ایون اس میں 3-4 جو کہ سیکٹر انوالو ہے، ہیلتھ انوالو ہے، ایگریکلچر انوالو ہے اور اس میں ایجوکیشن انوالو ہے، سوشل ویلفیئر انوالو ہے. ان سب میں گورنمنٹ کا مین ہے کہ جہاں تک بھی ریچ ہو سکے وہ کی جائے اور اسی ریچ کے سلسلے میں آج یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں. سیکٹری زراعت سے جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیل میرے ہمراہ موجود تھے، جن کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ جہاں پر محکمہ صحت اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہیں پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ایگری ڈپارٹمنٹ بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ آرگینک فوڈ کی اگر بات کرتے چلیں تو وہ بھی اب بہت ضروری ہے مال نیوٹریشن کے بچاؤ کے لیے. اور اس سلسلے میں گورنمنٹ NGOs اور فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر اپنا کردار بھی ادا کر رہی ہے. بہت شکریہ وسیم آپ کا. ملتان میں پینشن کا انتظار کرتے ملازمین کے لیے خوشخبری. 22 رمضان سے پہلے ملازمین کو ان کی ادائیگی کر دی جائے گی. دوران ڈیوٹی وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کو بھی ادائیگی کی جائے گی. جنوبی پنجاب کے CEOs کو ہدایت جاری. مسئلے کی صورت میں سیکشن آفیسر سے رابطہ کرنے کی ہدایت. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا. بہاولپور میں سیکریٹری HED پنجاب کی ہدایت پر نئے داخلے شروع. 9ویں جماعت کے نتائج کی بنیاد پر داخلوں کا آغاز کر دیا گیا. مزید جانتے ہیں طاہر جویا سے. بالکل جی، 9th کلاس کی بنیاد پر فرسٹ ایئر میں داخلے جو ہیں پبلک سیکٹر کالجز میں اوپن ہو چکے ہیں. اس حوالے سے واضح احکامات ہیں. سیکٹری HED پنجاب کی جانب سے بھی ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز موجود ہیں. ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ اس کیمپین کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کیمپین جو ہے وہ کتنا اس کو سکسیسفل بنایا جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکریٹری HED پنجاب کے ہم بہت زیادہ مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں یہ اجازت دے دی ہے کہ آپ 9th کے رزلٹ کی بنیاد پر فرسٹ ایئر کے ایڈمیشنز کر لیں. میں روہی چینل کے ذریعے یہ پیغام پیرنٹس کو اور بچوں کو دینا چاہتا ہوں، دونوں میل کالجز میں بھی اور فیمیل کالجز میں بھی، کہ ہم بھرپور انداز سے ایڈمیشنز کی کمپین ہم نے سٹارٹ کر دی ہے. اسے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے اور پینافلیکس کے ذریعے ہم اسے پورے اپنے ڈسٹرکٹ بہاولپور کے اندر ہم نے اس کو لانچ کر دیا ہے. اور میری ایک اپیل ہے والدین سے کہ ہمارے کالجز میں نہ صرف سٹاف بہت اچھا ہے، ٹیچنگ سٹاف بہت اچھا ہے، بلکہ دیگر سہولتیں بھی ہماری لیب کی، IT کی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پریکٹیکلز کی سہولتیں بھی بہت زیادہ ہیں. وسیع و عریض ہمارے پاس کھیلوں کے میدان ہیں اور HED نے اسپورٹس سیکنڈ چیمپئن شپ بھی کروائی ہے. تو ہمارا ایٹماسفیئر ہم بڑے جو ہے یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ تمام ادر جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان سے بہت ہی اچھا ہے. تو میری والدین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اوپر اعتماد کو بڑھاتے ہوئے وہ اپنے بچوں کو ہمارے کالجز میں، پبلک کالجز میں بچیوں کو اور بچوں کو ضرور بھیجیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا وعدہ ہے آپ لوگوں سے کہ ہم اس جو ہے وہ بچوں کی تعلیم پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالی بچوں کو میکسیمم اور اچھے سے اچھے ہم نتائج دینے کی کوشش کریں گے.